بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 31 اگست سن 1901۔ حضرت اقدس نے مخالف احمدیت علماء کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ نصارہ کے فتنے پر نظر کرتے تو ان کو نظر آتا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی آفت اور فتنہ اسلام کے لیے کبھی پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ جب سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے ایسا خطرناک فتنہ کبھی نہیں اٹھا۔ فلسفیانہ رنگ میں الگ، طبی رنگ میں الگ مذہب پر زد ہے۔ ہر شخص جو کسی فن میں کسی علم میں دسترس رکھتا ہے وہ اسی پہلو سے اسلام پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ مرد عورتیں واعظ ہیں اور وہ مختلف تدابیر سے اسلام سے بیداری پیدا کرنا چاہتی ہیں اور عیسائیت کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں۔ شفا خانوں میں جاؤ تو دیکھو گے کہ دوا کے ساتھ عیسوی دین کا واس ضرور کیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ بعض عورتیں یا بچے علاج کے لیے شفا خانے میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر ان کا پتہ اس وقت تک نہیں ملا جب تک وہ عیسائی بن کر ظاہر نہیں کیا گیا۔ سادھوؤں کے رنگ میں بات کرتے ہیں، غرض کوئی طریقہ وسوسہ اندازی کا ایسا نہیں جو اس قوم نے اختیار نہ کیا ہو۔ اب اس فتنے پر ان کی نگاہ ہوتی تو ان کو ماننا پڑتا کہ اس فتنے کی اصلاح اور مدافعت کے لیے کوئی شخص خدا کی طرف سے ضرور آنا چاہیے۔ قرآن شریف سے بے توجہی اور لاپرواہی پر کرتے تو کہتے کہ انا لہو لحافظون، کہ وعدے کے موافق ضرور کوئی محافظ قرآن اس وقت آنا چاہیے۔ اور پھر سلسلہ خلافت موسوی اور سلسلہ خلافت محمدی کی مشابہت پر نظر ہوتی تو ماننا پڑتا کہ اس وقت 14ویں صدی میں ایک خاتم الخلفاء ضرور آنا چاہیے۔ اس طرح پر ایک نہیں بہت سی باتیں تھیں جو ان لوگوں کی ہدایت کی اور راہبری کا موجب بن سکتی تھیں، مگر نفس پرستی کی وجہ سے، تعصب اور ضد سے انہوں نے ان پر غور نہیں کیا اور مخالفت اختیار کی۔ ان امور کا جو میں پیش کرتا ہوں وہی انکار کر سکتا ہے جو گھر سے باہر نہیں نکلتا اور حجروں ہی میں پرورش پاتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے فتنہ نہیں ہوا تو میں اس کو متعصب بھی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ بے ادب اور گستاخ ہے جس کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عزت و تکریم کا خیال نہیں ہے اور اس سے بے خبر ماض ہے، مگر عقل مند اور دین سے واقف سمجھتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس فتنے کو خفیف نہیں سمجھا اور حقیقت میں خفیف نہیں ہے۔ میں بار بار اس امر پر اسی لیے زور دیتا ہوں کہ لوگوں کو اس امر پر اطلاع ملے۔ ان کا ایک ایک پرچہ اگر دیکھا جاوے تو وہ ایک ایک لاکھ نکلتا ہے۔ وہ وسائل اشاعت اور تبلیغ کے جو اب پیدا ہو گئے ہیں پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے رد اسلام میں ایک رسالہ تو دکھاؤ، مگر اس صدی میں اگر ان رسالوں اور اخباروں اور کتابوں کو جو اسلام کے خلاف لکھے گئے ہیں ایک جگہ جمع کرو تو ان کا اونچا ڈھیر کئی میل تک چلا جاوے، بلکہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ یہ اونچا ڈھیر دنیا کے بلند ترین پہاڑوں کی اونچائی سے بھی بڑھ جاوے، اور اگر ان کو برابر سطح پر رکھا جاوے تو کئی میل لمبی لائن ہو۔ اس وقت اسلام شہیدان کربلا کی طرح دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے، اور اس پر بھی افسوس ہے کہ مخالف کہتے ہیں کہ کسی شخص کی ضرورت نہیں۔ ہم مجادلہ کرنے والے سے بات کرنا نہیں چاہتا، اور اس سے بحث کرنا بجوز تضییع اوقات اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، جو طالب حق ہو وہ ہمارے پاس آئے اور یہاں رہے اور پھر ہر طرح اس کی تسلی اور اطمینان کو تیار ہیں، مگر افسوس تو یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ پائے نہیں جاتے، بلکہ مخالف تو 2 4 10 منٹ میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا مذہبی قمار بازی ہے، اس طرح پر حق کھل نہیں سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ عیسائیت اسلام کو مغلوب کرنے کے واسطے کس قدر زور لگا رہی ہے۔ کلکتے کے بشپ نے لندن جا کر جو تقریر کی ہے اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ کوئی آدمی گورنمنٹ
انگلیشیا کا سچا خیر خواہ اور وفادار نہیں ہو سکتا جب تک وہ عیسائی نہ ہو۔ ایسی تقریروں اور بحثوں سے کیا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ عیسائی بنانے کے لیے کس قدر کوشش یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں اور ان کی نیت میں کیا ہے؟ وہ صاف چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان نہ رہ جاوے۔ عیسائی مشنریوں نے اس امر کو تسلیم کیا ہے کہ جس قدر اسلام ان کی راہ میں روک ہے اور کوئی مذہب ان کی راہ میں روک نہیں ہے، مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے غیور ہے۔ اس نے سچ فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، الحجر آیت 10۔ اس نے اس وعدے کے موافق اپنے ذکر کی محافظت فرمائی اور مجھے مبعوث کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے موافق کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے، اس نے مجھے صدی 4 کا مجدد کیا، جس کا نام کاسر الصلیب بھی رکھا ہے۔ اگر ہم اس دعوے میں غلطی پر ہیں تو پھر سارا کاروبار نبوت ہی باطل ہوگا اور سب وعدے جھوٹے ٹھہریں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ بھی جھوٹوں کی حمایت کرنے والا ثابت ہوگا، معاذ اللہ، کیونکہ ہم اس سے تائیدیں پاتے ہیں اور اس کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ایک شخص کو بطور وسوسے کے یہ اعتراض گزرتا ہے کہ مسیح آسمان سے اترے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا، اور وہ دجال کو جس کے ہاتھ میں خدائی کی ساری قوتیں ہوں گی اور روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا، وہ قتل کرے گا اور آسمان سے تو یوں ہی اتر آئے گا، مگر دمشق کے مینارے پر آ کر سیڑھی کے بغیر نہ اترے گا، اور دجال مردوں کو زندہ کرے گا وغیرہ بہت سی باتیں ہیں جو نزول المسیح کے متعلق ان لوگوں نے بنا رکھی ہیں، اور دجال کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کانا ہوگا، مگر دجال اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ وہ اس لیے کانا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ اب ان باتوں پر اگر دانشمند غور کرے تو خود اس کو ہنسی آئے گی کہ کیا کہتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ خیالی امور نہیں بلکہ یقینی باتیں ہیں، جن کے ساتھ نصوص قرآنیہ اور حدیثیہ ہیں اور تائیدات الہیہ بھی ہیں۔ جو آج نہیں سمجھتا وہ آخر سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ یاد رکھو، الفاظ کے معنی کرنے میں بڑی غلطی کھاتے ہیں۔ بعض وقت الفاظ ظاہر پر آتے ہیں اور بعض اوقات استعارے کے طور پر آتے ہیں، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے لمبے ہاتھوں والی بی بی فوت ہوں گی، اور آپ کے سامنے ساری بیویوں نے بام ہاتھ ناپنے بھی شروع کر دیا اور آپ نے منع بھی نہیں فرمایا۔ لیکن جب بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو اس کے معنی کھلے کہ لمبے ہاتھوں والی سے مراد اس بی بی سے تھی جو سب سے زیادہ سخی تھی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی آیتیں موجود ہیں جن کے اگر ظاہر معنی کیے جائیں تو کچھ بھی مطلب نہیں نکل سکتا، جیسے فرمایا من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، سورہ بنی اسرائیل آیت 73۔ اب آپ وزیر آباد میں ہی حافظ عبد المنان سے جو اس سلسلے کا سخت دشمن ہے دریافت کریں کہ کیا اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا؟ ظاہر پر اس سے مراد نہیں لی جاتی، کچھ اور مطلب ہے۔ یقیناً اس کو یہی کہنا پڑے گا کہ بے شک اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر اندھا اور نابینا قیامت کو بھی اندھا اور نابینا اٹھے، بلکہ اس سے مراد معرفت اور بصیرت کی نابینائی ہے۔ جب یہ ثابت ہے کہ الفاظ میں استعارات بھی ہوتے ہیں اور خصوصاً پیشگوئیوں میں، تو پھر مسیح کے نزول کے متعلق جو پیشگوئیوں میں الفاظ آئے ہیں ان کو بالکل ظاہری پر حمل کر لینا کون سی دانشمندی ہے؟ یہ لوگ جو میری مخالفت کرتے ہیں ظاہر پرستی سے کام لیتے ہیں اور ظن سے کام لیتے ہیں، مگر یاد رکھیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، النجم آیت 29، اور بعض الظن اسم الحجرات آیت 13۔ پس اگر بدظنی سے کام لیتے ہیں اور ظاہر معنوں ہی پر حمل کرتے ہیں تو پھر نابینوں کو تو نجات سے جواب ہوگا۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کیوں ناحق ایک ایسی بات پر زور دیتے ہیں جس کے لیے ان کے پاس کوئی یقینی ثبوت نہیں ہے۔ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی کتابوں کی زبان سے معاذ ناواقف ہیں۔ اگر واقف ہوتے تو سمجھتے کہ پیشگوئیوں میں کس قدر استعارات سے کام لیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سونے کے کڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس سے مراد جھوٹے نبی تھے،
اور جب آپ کو گایوں کا ذبح ہونا دکھایا گیا تو اس سے مراد صحابہ کی شہادت تھی، اور یہ کوئی خاص بات نہیں، عام طور پر قانون الہی رویا اور پیشگوئیوں کے متعلق اسی قسم کا ہے۔ دیکھو حضرت یوسف کی رویا جو قرآن شریف میں ہے، کیا اس سے سورج اور چاند اور ستارے مراد تھے؟ یا عزیز مصر کی رویا جس میں گائیاں دکھائی گئی تھیں، اس سے فی الواقع گائیاں مراد تھیں یا کچھ اور؟ اس قسم کی ایک دو نہیں، ہزاروں ہزار شہادتیں ملتی ہیں، مگر تعجب کی بات ہے کہ نزول المسیح کے معاملہ میں یہ لوگ ان کو بھول جاتے ہیں اور ظاہر الفاظ پر زور دینے لگتے ہیں۔ ان معاملات میں اختلاف کی جڑ دو ہی باتیں ہوا کرتی ہیں کہ مجاز اور استعارہ کو چھوڑ کر اس کو ظاہر پر حمل کر لیا جائے، اور جہاں ظاہر مراد ہے وہاں استعارہ قرار دیا جائے۔ اگر پیشگوئیوں میں مجاز اور استعارہ نہیں ہے تو پھر کسی نبی کی نبوت کا ثبوت بہت مشکل ہو جاوے گا۔ یہودیوں کو بھی یہی مشکل اور آفت پیش آئی، کیونکہ حضرت مسیح کے لیے لکھا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا۔ چنانچہ ملاکی نبی کی کتاب میں یہ پیشگوئی بڑی صراحت سے درج ہے۔ یہودی اس پیشگوئی کے موافق منتظر تھے کہ ایلیا آسمان سے آوے، لیکن جب مسیح آ گیا اور ایلیا آسمان سے نہ اترا تو وہ گھبرا گئے، اور یہ ابتلا ان کو پیش آ گیا کہ ایلیا کا آسمان سے آنا مسیح کے آنے سے پہلے ضروری ہے۔ اب انصاف شرط ہے، اگر یہ فیصلہ کسی جج کے سامنے پیش ہو تو وہ بھی یہودیوں ہی کے حق میں ڈگری دے گا، کیونکہ یہ صاف طور پر لکھا گیا تھا کہ ایلیا آئے گا، اور اس سے پہلے کوئی نظیر اس قسم کے بروز کی ان میں موجود نہ تھی جو مسیح نے یوحنا کو ایلیا بنایا۔ اب اگرچہ ہم ان کتابوں کی بابت تو یہی کہتے ہیں کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا، لیکن یہ بھی ساتھ ہی ضروری بات ہے کہ قرآن شریف میں یہ آیا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سورہ نحل آیت 44۔ علاوہ بریں اس قصہ ایلیا کی قرآن شریف نے کہیں تکذیب اور تردید نہیں کی، اور یہودی اور عیسائی دونوں قومیں بالاتفاق اس کو صحیح مانتی ہیں۔ اگر یہ قصہ صحیح نہ ہوتا تو عیسائیوں کا حق تھا کہ وہ بول پڑتے اور اس کی تکذیب کرتے، خصوصاً ایسی حالت میں کہ اگر اس قصے کو غلط کہا جائے تو عیسائیوں کے لیے مشکلات سے نجات اور مخلصی ہے جو اس کو صحیح مان کر ان کو پیش آتی ہیں۔ لیکن جبکہ انہوں نے تکذیب نہیں کی اور اس کو صحیح تسلیم کر لیا ہے، پھر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ ہم بلا وجہ تکذیب پر آمادہ ہوں۔ حق یہی ہے کہ یہودیوں میں یہ خبر صحیح موجود تھی کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آئے گا، اور اسی لیے جب مسیح آ گیا تو وہ مشکلات میں پڑے، اور انہوں نے مسیح سے ایلیا کے متعلق سوال کیا، اور مسیح نے یوحنا کی صورت میں اس کے آنے کو تسلیم کر لیا۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ پیش گوئی صحیح نہ ہوتی تو سب سے پہلے مسیح کا یہ حق تھا کہ وہ بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ آنے والا ایلیا یوحنا ہی ہے، یوں جواب دیتے کہ کوئی ایلیا آنے والا نہیں ہے۔ مسیح نے اگر اس کو صحیح تسلیم نہ کیا ہوتا تو وہ یوحنا کی شکل میں ایلیا کو نہ اتارتے۔ یہ چھوٹی اور معمولی سی بات نہیں، مسیح کا یہودیوں کے اس اعتراض کو مان کر اس کا جواب دینا بھی اس امر کی روشن دلیل ہے کہ وہ بجائے خود اس امر کو صحیح اور یقینی سمجھتے تھے۔ یہودیوں کے یہ عذر بہرحال قابل پذیرائی تھا، اور مسیح نے اس کو قبول کر کے یہی جواب دیا ہے کہ آنے والا ایلیا یوحنا ہی ہے، چاہو تو قبول کرو۔ اب اگر استعارات کوئی چیز نہیں اور خدا تعالیٰ کے پیشگوئیوں میں یہ جزو اعظم نہیں ہوتے تو پھر جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کی اس تعویل کو تسلیم نہیں کیا، یہ بھی انکار کریں کہ وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، کیونکہ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایلیا والے قصے کی مسلمان تکذیب تو نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن شریف نے کہیں اس کی تکذیب نہیں کی، اور تکذیب کے اول حقدار تو حضرت مسیح اور ان کے متبعین ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ بات ہے کہ استعارات کوئی چیز نہیں اور ہر پیش گوئی لازماً اپنے ظاہری الفاظ ہی پر پوری ہوتی ہے، تو پھر ان کو گویا ماننا پڑے گا یہودیوں کی طرح کہ مسیح ابھی نہیں آئے گا، اور جب مسیح کے آنے کا بھی انکار ہی ہوا تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انکار کرنا پڑا، اور اس طرح پر اسلام ہاتھ سے جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار میں اس امر پر زور دیتا ہوں کہ میری تکذیب سے اسلام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ اس صورت میں
عقلمند سوچ سکتا ہے کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کے قصے کے رنگ میں مسیح کی آمد ثانی ہے، اور ان کا فیصلہ گویا چیف کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس صورت میں عقلمند سوچ سکتا ہے کہ ایلیا کے دوبارہ آنے کے قصے کے رنگ میں مسیح کی آمد ثانی ہے، اور ان کا فیصلہ گویا چیف کورٹ کا فیصلہ ہے، جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ نامراد رہتا ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ نے خود آنا تھا تو صاف لکھ دیتے کہ میں خود ہی آؤں گا۔ یہودی بھی تو اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ایلیا کا مسیح آنا تھا تو کیوں خدا نے یہ نہ کہا کہ ایلیا کا مسیح آئے گا؟ غرض جس قدر یہ مقدمہ ایلیا کا ہے، اس پر اگر ایک دانش مند صفائی اور تقوی سے غور کرے تو صاف سمجھ آ جاتا ہے کہ کسی کے دوبارہ آنے سے کیا مراد ہوتی ہے اور وہ کس رنگ میں آیا ہے۔